اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے سے کیا ملتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ایک بچہ اس دنیا میں آتے ہی روتا ہے، بلبلاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے تو اس کی ماں کے پستانوں میں دودھ اتر ہی آتا ہے۔ ایک عورت اپنے خاوند کے سامنے آنسو بہا کر اپنی مراد پا ہی لیتی ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے روتے ہوئے اپنا مدعا بیان کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ ایک ماتحت کی اپنے افسر کے سامنے چند آنسو بہا کر اس کی مراد بھر آتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرید اپنے آقا کے سامنے رو کر اس کے دربار میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک بندہ خوف خدا سے چند آنسو اپنے آقا خالق حقیقی کے سامنے بہا کر اپنی بات منوا لیتا ہے۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا ہو، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا ہو جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے آنسوؤں کی یہ قیمت ہے۔ مولانا رومی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ پھر جب بندہ اللہ کے حضور آہوزاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بدل نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت ہیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا تو خطاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص رو پڑا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس وجہ سے کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑی اسے کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے اور اپنے گناہوں پر رو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری ہو، یعنی جاگ کر رات گزاری ہو۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد کی آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی۔
ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی ہو، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے باز رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرمائے گا کہ دوزخ میں سے ہر ایک ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا، میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے اور اللہ کی راہ میں پہنچنے والی گرد اور غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ گریں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرما دے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت والا دن۔ پہلا وہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو، چوتھا ایسا شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ کے لیے محبت ہو، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔